سکندر ولا کا وسیع و عریض لاؤنج اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں خاندانی وقار اور انا کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ دونوں خاندانوں کے بڑوں کے چہروں پر تناؤ اور غصے کی سرخ لکیریں واضح تھیں، اور فضا میں پھیلی سنگین خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ غلط فہمی کی آگ اتنی بھڑک چکی تھی کہ برسوں کے خاندانی تعلقات پل بھر میں راکھ ہونے کے دہانے پر کھڑے تھے۔ تبھی خانزادہ صاحب نے اپنی بھاری اور حتمی آواز میں اس سلگتے ہوئے ماحول کو ایک نیا رخ دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تماشا گلی کوچوں میں تماشائیوں کا دل بہلائے، میں اس پورے معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں خاندانوں کی عزت کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نکاح۔ ان کے اس اچانک اور دو ٹوک فیصلے پر لاؤنج میں جیسے بم پھٹا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خانزادہ صاحب کے فیصلے کے آگے کھڑا ہو سکے۔ فیصلے پر عمل درآمد اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو سوچنے کا موقع تک نہ ملا۔ چند ہی لمحوں میں قاضی صاحب کو بلوا لیا گیا، اور اس ہنگامی صورتحال میں جہاں نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی جشن، کبیر اور یشرا کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت کبیر کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ اور جنون تھا، جبکہ دوسری طرف یشرا کے آنسو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ مل کر اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے دعائے خیر مانگی، یشرا کے والد نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی شرط سامنے رکھی۔ نکاح تو اس ہنگامی حالت میں ہو گیا خانزادہ صاحب، لیکن میں اپنی بیٹی کو بھی رخصت نہیں کروں گا۔ میری بیٹی کی رخصتی آج سے ٹھیک 6 ماہ بعد پورے مان اور عزت کے ساتھ میرے ہی گھر سے ہوگی۔ کبیر نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ یشرا کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنے دوپٹے میں منہ چھپائے رو رہی تھی، جبکہ دونوں خاندانوں کے دلوں میں ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے تلخیاں اور دوریاں برقرار تھیں، جنہیں 6 ماہ کا یہ طویل وقت مزید گہرا یا کم کرنے والا تھا۔ اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے یشرا بے ترتیبی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس خاموش کمرے میں واضح سنی جا سکتی تھیں۔ نکاح کے ریشمی جوڑے کا بھاری پن اب اسے اپنے تنفس پر بوجھ لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتی، جہاں ابھی کچھ دیر پہلے قاضی صاحب نے اس کا نام کبیر خانزادہ کے ساتھ جوڑا تھا۔ کبیر خانزادہ، وہ نام جو اب اس کے خاندان اور زندگی کا سب سے بڑا سچ بن چکا تھا، لیکن یہی نام اس کے دل میں خوف کے سائے بھی گہرے کر رہا تھا۔ وہ کبیر کے تند و تیز، ضدی اور جنونی مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو اگر کسی چیز پر اڑ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی، اور آج اس کے مزاج میں بے بسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ رخصتی میں ابھی 6 ماہ کا طویل عرصہ باقی تھا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ وہ اتنے دن کبیر کے اس دیوانے پن کو کیسے سنبھالے گی۔ وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود فون زور سے وائبریٹ ہوا، جس کی اچانک آواز پر وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اسکرین پر کبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یشرا نے گہرا سانس لے کر میسج کھولا تو وہاں لکھے لفظ اس کے وجود میں سنسنی دوڑا گئے۔ مبارک ہو یشرا کبیر خانزادہ، اب تم آفیشلی میری ہو، لیکن یہ 6 ماہ کی دوری کا کھیل میرے بس کا نہیں ہے۔ میں اپنے اس حق کے لیے 6 ماہ تو کیا 6 دن بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہارا یہ شوہر اس وقت تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے برقرار ہے، اور میں بہت جلد اپنے اس قرار کو پانے آ رہا ہوں۔ میسج پڑھتے ہی یشرا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ اس نے ڈر کر فون کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ کبیر خانزادہ جو کہتا تھا وہ ہر قیمت پر کر گزرتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کبیر خانزادہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے وجود پر سوار جنون اسے ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی کالی گاڑی یشرا کے گھر کے کچھ فاصلے پر اندھیرے پارک کی اور دبے قدموں سے اس کے گھر کی پچھلی سمت کی طرف بڑھا۔ یشرا کے گھر کا پچھلا حصہ ایک گھنے باغیچے سے جڑا تھا، جہاں رات کے اس پہر گہرا سناٹا تھا۔ صرف جھینگروں کی آوازیں فضا کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ کبیر نے چور نظروں سے اوپر دیکھا، جہاں یشرا کے کمرے کی بیلکنی واضح نظر آ رہی تھی، جس کی مدھم لائٹ یہ بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی جاگ رہی ہے۔ کبیر نے اپنے کندھے پر لٹکا ہوا
اوور کوٹ درست کیا اور بالکنی کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی پائپ اور وہاں موجود سایہ دار درخت کی مضبوط شاخ کو تھاما۔ اس کے انگ انگ میں بھری بے صبری نے اسے ایک پل میں اوپر چڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انتہائی مہارت اور پھرتی سے اوپر کی طرف بڑھتا گیا، جیسے خطروں سے کھیلنے کا پرانا مشغلہ ہو اس کا۔ جب اس کے مضبوط ہاتھوں نے بالکنی کی سنگ مرمر کی ریلنگ کو چھوا تو اس کے چہرے پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ چھلانگ لگا کر بالکنی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ سامنے ہی یشرا کے کمرے کا بڑا شیشے کا دروازہ تھا جس پر ہلکے رنگ کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کبیر نے پردے کے پیچھے چمکتے اس کے سائے کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سارے خاندانی اصولوں اور رواجوں کو بسے پشت ڈال کر صرف اپنی اس قید سے نجات پانے آیا تھا جو نکاح کے بعد بھی اسے یشرا سے دور کیے ہوئے تھی۔ وہ شیشے کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے اندر موجودہ یشرا کی بے چینی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یشرا کمرے کے وسط میں کھڑی بار بار اپنے ناخن چبا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں موجود فون دوبارہ لرز اٹھا۔ اسکرین پر کبیر کا نام دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے انگوٹھے سے جیسے ہی کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا، دوسری طرف کبیر کی گہری، بھاری اور حتمی آواز ابھری جس میں غصہ اور جنون برابر کا شریک تھا۔ ابھی کمرے کا دروازہ کھولو یشرا، ورنہ میں کھڑکی سے کود کر اندر آ جاؤں گا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کبیر خانزادہ جو کہتا ہے وہ ہر حال میں کرتا ہے۔ کبیر کے یہ الفاظ یشرا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے سر سے پاؤں تک دوڑ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے خوف کے مارے اس نے فوراً فون کٹ کر دیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر کوئی مذاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کے مزاج کی لغت میں صبر کا نام کوئی لفظ ہی نہیں تھا، اور وہ رخصتی سے پہلے اپنے گھر میں کوئی نیا ڈرامہ یا تماشا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فون کو بیڈ پر پھینکا اور دیوانہ وار کھڑکی کی طرف بھاگی تاکہ اسے اندر سے لاک کر سکے، لیکن اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ یشرا کے پاؤں جیسے زمین سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ دیوانہ وار کھڑکی کی طرف لپکی تاکہ اسے اندر سے لاک کر سکے، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جیسے ہی اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں نے شیشے کے پلے کو چھوا، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ کھڑکی پوری طرح کھلتی چلی گئی اور باہر کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ ایک ہیبت ناک تپش کمرے میں داخل ہوئی۔ قبل اس کے کہ یشرا کی حلق سے کوئی چیخ نکل پاتی، کبیر خانزادہ پوری قوت سے کھڑکی کود کر اندر آ چکا تھا۔ اندھیری اور مدھم لائٹ کے اس امتزاج میں اس کا سراپا کسی یونانی دیوتا جیسا لگ رہا تھا۔ نہا کر نکلنے کی وجہ سے اس کے گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ تن پر کوئی شرٹ نہیں تھی، بس ایک مہنگا بلیک اوور کوٹ اس نے لاپرواہی سے اپنے چوڑے کندھوں پر ڈال رکھا تھا جو اس کے مضبوط اور چوڑے سینے کو ادکھلا چھوڑے ہوئے تھا۔ یشرا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن کبیر کی پھرتی کے آگے وہ بے بس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ رخ موڑتی، کبیر نے اپنے دبتے ہوئے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے ننگے سینے سے لگا لیا۔ یشرا کا پورا وجود کبیر کے حصار میں آ کر بری طرح لرز اٹھا، جبکہ کبیر نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس کی گرفت میں آ چکی ہو۔ کمرے کے اس مدھم اندھیرے میں یشرا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، خود کو اس کی گرفت میں چھڑانے کی نااہل کوشش میں۔ جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے، اس کی ہتھیلیاں کبیر کے ننگے اور دبتے ہوئے چوڑے سینے سے جا ٹکیں۔ اس کے جسم کی تپش یشرا کے پوروں سے ہوتی ہوئی اس کے دل تک پہنچی تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے اس کا پورا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس نے نظریں جھکائے جھکائے اپنی پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر کبیر چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ پلیز کبیر، جائیں یہاں سے، خدا کے لیے چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ بری طرح ہکلاتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ خوف کے مارے اس کے الفاظ اس کے لبوں پر ہی ٹوٹ رہے تھے، جبکہ اس کی ہتھیلیوں کے نیچے کبیر کے دل کی تیز اور بھاری دھڑکنیں واضح بتا رہی تھیں کہ اس وقت اس شخص پر کسی نصیحت یا اصول کا کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ کبیر نے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک گہری، دلکش مگر ضدی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ یشرا کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کھینچ گیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر یشرا کے کان کے پاس لایا، جہاں اس کی گرم سانسیں یشرا کی گردن کو چھونے لگی۔ دیکھ لے تو دیکھ لے یشرا، کون روک سکتا ہے مجھے؟
मौलवी साहब के दस्तखत गवाह हैं कि अब तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये 6 माह की दूरी का ड्रामा तुम्हारे अब्बा ने अपनी अना के लिए रखा होगा, लेकिन इस कबीर खानज़ादा में एक पल का भी सब्र नहीं है। तुम मेरी हो, ये बात अपने इस मासूम दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। यशरा ने तड़प कर उसके सीने से अपना सर हटाना चाहा, लेकिन कबीर ने उसका दायां हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया। उसने अपने कोट की जेब से एक इंतहाई खूबसूरत और नायाब हीरे की अंगूठी निकाली, जिसकी चमक अंधेरे में भी वाज़ेह थी। यशरा ने अपनी उंगलियां भींचने की कोशिश की, मगर कबीर ने बिना कोई परवाह किए ज़बरदस्ती उसकी नाजुक उंगली में वो अंगूठी उतार दी। अंगूठी का ठंडा सोना और हीरा यशरा की उंगली पर सज चुका था, जो इस बात का ऐलान था कि कबीर उसे अपने हिसार में ले चुका है। अंगूठी का लम्स जैसे ही उसकी उंगली को छुआ, यशरा की अंदर छुपी सारी वहशत एकदम बाहर आ गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर कबीर के चौड़े सीने पर दोनों हाथों से ज़रब लगाई और ख़ुद को उसकी गिरफ्त से पीछे धकेला। इस बार कबीर ने भी उसे खुद से दूर होने का मौका दिया। यशरा 2 कदम पीछे हटी। उसकी आंखों से गर्म आंसू टूट कर गालों पर बहने लगे और वो अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपा कर सिसक उठी। आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं कबीर खानज़ादा? आपको सिर्फ अपनी ज़िद और अपनी जुनून की पड़ी है। मैं रुखसती से पहले अपने घर में कोई तमाशा, कोई ड्रामा नहीं चाहती। मेरे अब्बा ने इज़्ज़त की खातिर ये कदम उठाया और मैं जीते जी उनकी पगड़ी पर आपके इस पागलपन का दाग नहीं लगने दूंगी। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। चले जाएं यहाँ से, खुदा के लिए चले जाएं। उसकी दर्दनाक सिसकियाँ और चेहरे पर फैला सच्चा खौफ देखकर कबीर के वजूद में भड़कती बेसब्री की आग जैसे एकदम ठंडी पड़ गई। वो जो चट्टान की तरह सख्त था, यशरा के इन 2 आंसुओं के आगे पिघलने लगा। उसके चेहरे के सख्त ज़ाविये नरम पड़े और उसने आगे बढ़कर यशरा की गाल से एक आंसू अपने अंगूठे से साफ करना चाहा, लेकिन यशरा ने तड़प कर मुँह फेर लिया। कबीर के लबों पर एक गहरी पुरअसरार मुस्कुराहट आई। उसने अपने कंधे पर मौजूद ओवरकोट को दुरुस्त किया और वापस खिड़की की तरफ बढ़ा, जहाँ से चांद की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी। खिड़की के पल्ले पर हाथ रखते हुए उसने मुड़कर यशरा को देखा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा तो नहीं था, लेकिन वो जुनूनी ज़िद्दीपन अब भी कायम था। आज तुम्हारे इन आंसुओं ने मेरे हाथ बांध दिए हैं यशरा, इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, कबीर खानज़ादा को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। कल रात अपने कमरे का दरवाज़ा खुद खोल देना, वरना ये खिड़की तो फिर मेरी अपनी ही है। ये कहकर वो एक ही पल में अंदर रात के अंधेरे में गायब हो गया और यशरा वहीं खड़ी अपनी लरसती उंगली में चमकती अंगूठी को देखती रह गई, जिसका वज़न अब उसके दिल पर भारी हो रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सिकंदर विला में चहल पहल शुरू हो चुकी थी, लेकिन यशरा के दिल की बेचैनी रात की तरह अब भी कायम थी। वो किचन में चाय के मग थामे लाउंज की तरफ आ रही थी जब बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम ने कबीर की वालदा बेगम खानज़ादा के अंदर आने का ऐलान किया। यशरा की सास के चेहरे पर रवायती संजीदगी और वक़ार था। वो रात के हंगामे के बाद अपनी नई बहू की खैरियत दरियाफ्त करने और कुछ रस्मी शगुन देने आई थी। यशरा ने दिल की धड़कनों को संभालते हुए आगे बढ़कर उनके आगे चाय का कप पेश किया और एहतराम से उनके घुटनों को छूकर सलाम किया। बेगम खानज़ादा ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा और जैसे ही उसका दायां हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, उसकी नज़रें यशरा की नाजुक उंगली पर जम कर रह गईं। वहाँ हीरे की वो मखसूस और कीमती अंगूठी चमक रही थी, जिसके डिज़ाइन और चमक को वो लाखों में भी पहचान सकती थी। ये उनका ख़ानदानी हीरा था, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कबीर को सौंपा था और जिसे कबीर किसी को दिखाने तक के लिए तैयार नहीं था। बेगम खानज़ादा के चेहरे पर हैरत और गहरे शक के तासुरात उभर आए। उन्होंने यशरा का हाथ कदरे मजबूती से थामा और उसकी उंगली को करीब करके देखते हुए इंतहाई हैरानी से पूछा, यशरा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो कबीर के पास थी और उसने साफ कहा था कि वो ये अंगूठी सिर्फ रुखसती के दिन अपनी दुल्हन को पहनाएगा। फिर ये आज ही तुम्हारे हाथ में कैसे सज गई? उनके इस अचानक सवाल पर यशरा के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया और हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे हल्की सी लरस उठी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रात के अंधेरे में कबीर के आने का सच अब अपनी सास के सामने कैसे छुपाए। बेगम खानज़ादा की उकाबी और तीखी नज़रें
مسلسل یشرا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا طواف کر رہی تھی۔ یشرا نے جرأت بٹوری، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ کو دوسری ہتھیلی سے چھپانے کی ناکام کوشش کی اور حلق میں پھنسے تھوک کو نگلتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ جی امی، اصل میں کل رات نکاح کے فوراً بعد جب سب لاؤنج میں مصروف تھے تب کبیر نے ہال کے کونے میں مجھے روکا تھا اور یہ انگوٹھی زبردستی میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح ہو گیا ہے تو یہ شگون ابھی سے میرے پاس ہونا چاہیے۔ کل رات کی گھبراہٹ میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے اتار دوں۔ یشرا نے اپنی طرف سے بات سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پھیلا زردی اور چور نظریں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ بیگم خانزادہ نے گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ سجائی، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھرا شک اب واضح ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے بے صبر اور ضدی مزاج کو دنیا میں سب سے بہتر جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کل رات نکاح کے بعد کبیر کس جنون میں گھر سے نکلا تھا۔ اچھا، کبیر نے کل رات ہی دے دی تھی؟ چلو اگر تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف ہوں یشرا۔ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے اس کے لیے دن اور رات کے فرق کو مٹا دیتا ہے۔ 6 ماہ کا وقت بہت طویل ہوتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے دونوں خاندانوں کی ساکھ پر آنچ آئے۔ ان کا لہجہ بظاہر نرم تھا، لیکن اس میں چھپی تنبیہ یشرا کے پور پور میں خوف کی لہر دوڑا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ساس کو ان دونوں کی کسی چوری کا شک ہو چکا ہے، اور اب آنے والے دن اس کے لیے مزید مشکل ہونے والے تھے۔ یونیورسٹی کا مین گیٹ چھٹی کے وقت طالبات کے رش سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن اس ہجوم میں بھی ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، جس کی بونٹ سے ٹیک لگائے کبیر خانزادہ انتہائی لاپرواہی سے کھڑا تھا، چشمہ آنکھوں پر ٹکائے، بازو سینے پر باندھے۔ وہ کسی باز کی طرح صرف ایک ہی چہرے کو تلاش کر رہا تھا۔ جیسے ہی یشرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلی، کبیر کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے سیدھا یشرا کی طرف قدم بڑھائے۔ یشرا نے جیسے ہی اپنے سامنے کبیر کی طویل قامت کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے اور سہیلیوں کے سامنے ہی اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر واپس بھاگنے کی کوشش کرتی، کبیر اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی حتمی قوت تھی جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھو یشرا۔ کبیر، آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ یہ میری یونیورسٹی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، پلیز یہاں سے جائیں۔ یشرا نے دانت بھینچ کر دھیمی مگر التجا کرتی آواز میں کہا۔ کبیر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک تیکھی نظر اس کی سہیلیوں پر ڈالی، جو حیرت سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے یشرا کا بازو نرمی مگر انتہائی مضبوطی سے تھام کر گاڑی کی فرنٹ ڈور کھول دیا۔ میں یہاں تماشا کھڑا کرنے نہیں، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اگر عزت سے خود بیٹھنا چاہتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میرے پاس تمہیں اٹھا کر بٹھانے کا آپشن بھی موجود ہے۔ کبیر کے لہجے کا جنون یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ یشرا نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اس نے مزید کسی ڈرامے سے بچنے کے لیے غصے سے اپنے لب چبائے اور زبردستی گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا، گھوم کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو ایک جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھا دیا، جبکہ یشرا کا دل اس کی اس نئی مصیبت پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کے ساتھ ساتھ ہی یشرا کے دل کا غبار بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے رخ موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کبیر کو دیکھا، جو انتہائی سکون اور لاپرواہی سے ایک ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے گاڑی دوڑا رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے کا یہ اطمینان یشرا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ گاڑی روکیں کبیر، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے باہر کیا تماشا بنایا ہے؟ میری سہیلیاں، میرے جونیئرز، سب کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ آپ میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا؟ جب ابا نے 6 ماہ کا وقت مانگا ہے تو آپ کیوں ہر روز کوئی نیا ڈرامہ کھڑا کر دیتے ہیں؟ یشرا کی آواز غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی، اپنی آنکھوں سے تجمہ اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور ایک گہری سحرانگیز نظر یشرا کے تپتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ابری مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہرے جنون نے لے لی تھی۔ محبت میں صبر نہیں، حق ہوتا ہے یشرا،
اور تم میرا وہ حق ہو جو قاضی صاحب نے مجھے اسی دن دے دیا تھا جب تم نے نکاح کے کاغذ پر دستخط دیے تھے۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری زندگی کو تماشا بنا دیں، یشرا نے تڑپ کر کہا، لیکن کبیر کا یہ دو ٹوک اور دلیرانہ جواب اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ہلچل بھی مچا گیا تھا جسے وہ تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اب ایک پرسکون ہائی وے پر دوڑ رہی تھی، جہاں سڑک کے دونوں اطراف پھیلے ہرے بھرے درخت اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ماحول کی تلخی کو آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا۔ یشرا غصے سے منہ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ کبیر نے گاڑی ایک انتہائی خوبصورت اور پرسکون اوپن ایئر ریسٹورانٹ کے سامنے روک دی۔ یہ جگہ شہر کے شور شرابے سے دور پھولوں اور ہریاول سے گھری ایک جادوئی نگری جیسی تھی۔ کبیر اسے اندر لے گیا اور ایک کونے میں موجود پرسکون ٹیبل کا انتخاب کیا۔ یشرا خاموش تماشائی بنی رہی، مگر اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے حیرت اور سکون میں بدل رہا تھا۔ کبیر نے مینیو کارڈ سائڈ پر رکھا اور بہت نرمی سے یشرا کی طرف جھکا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن میں صرف تمہارے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا تھا، بنا کسی خاندانی دباؤ کے۔ اب چلو جلدی سے بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ کھانے آنے کے تک کبیر نے باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ روایتی ضدی ہیرو کی بجائے ایک مخلص انسان کی طرح یشرا کی زندگی، اس کی پڑھائی، اس کے پسندیدہ رنگوں اور اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ نہ صرف سوال کر رہا تھا بلکہ یشرا کی ہر بات کو اتنی توجہ اور احترام سے سن رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے اہم گفتگو ہو رہی ہو۔ کبیر کا یہ بدلا ہوا نرم اور کیئرنگ انداز یشرا کے دل پر جمی خوف کی ہر برف کو پگھلانے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس سخت اور جنونی نظر آنے والے شخص کے پیچھے ایک بے پناہ محبت کرنے والا دل بھی چھپا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خانزادہ ہاؤس کا ایک وسیع ہال روشنیوں اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہا تھا، جہاں کزنز کی مہنگی اور مہندی کی رنگا رنگ تقریب اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس چمکتی دمکتی محفل میں جیسے ہی یشرا نے قدم رکھا، ہال کی روشنیاں اس کے حسن کے آگے مدھم پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ پیلے رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت اور روایتی گھریلو فلو لینتھ فراک میں ملبوس تھی، جس کے دامن پر گوٹے اور ستاروں کا نفاست سے کام ہوا تھا، اور گلے پر بنی نازک پائپنگ کی اس کی سراہی دار گردن کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ بالوں کو ایک سائڈ پر ہلکے سے کرل کے ساتھ کھلا چھوڑا گیا تھا، اور کانوں میں جھولتے جھمکے اس کی ہر جنبش پر اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ نظریں چکائے اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دوپٹے کے پلو میں چھپاتی ہوئی لاؤنج کی سیڑھیوں سے اتری، تو ہال کے دوسرے کونے میں دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑے کبیر خانزادہ کی سانسیں وہیں تھم گئیں۔ بلیک کرتے شلوار پر پیلے رنگ کا واسکٹ پہنے کبیر نے محفل کے تمام چہروں سے نظریں ہٹا کر خود کو مکمل طور پر یشرا کی سحر کے حوالے کر دیا۔ یشرا کزنس کے پاس جا کر بیٹھ تو گئی، لیکن اس کی چھٹی حس اسے مسلسل یہ بتا رہی تھی کہ کوئی اسے بہت شدت سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر چور نظروں سے سامنے دیکھا تو دور کھڑے کبیر کی گہری اور نشیلی نظریں سیدھی اسی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کبیر نے سب سے بے نیاز ہو کر اپنے لبوں پر ایک دھیمی اور گہری مسکراہٹ سجائی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس کو ہلکا سا ہوا میں اٹھا کر جیسے یشرا کے اس قاتلانہ روپ کو داد دی۔ یشرا کا دل ایک زوردار دھچکے کے ساتھ دھڑکا، اور اس نے شرم اور ایک انوکھے احساس کے مارے فوراً نظریں چکا لیں، لیکن وہ جہاں بھی جا رہی تھی کبیر کا جنونی حصار اور اس کی سلگتی ہوئی نظریں ایک سائے کی طرح مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہال میں ڈھولک کی تھاپ اور کزنس کے کہکہے اپنے عروج پر تھے، ہر کوئی رقص اور گانے کے شور میں مگن تھا، لیکن یشرا کا دل مسلسل اپنی جگہ سے اچھل رہا تھا۔ وہ جو ہی لڑکیوں کی جھرمٹ سے تھوڑا الگ ہو کر ہال کے ستون کے پاس کھڑی ہوئی، اس کی نظر سامنے کھڑے کبیر پر پڑی۔ کبیر نے محفل کے شور سے بے نیاز ہو کر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ہونٹ پر رکھیں اور پھر بہت واضح اشارے سے باہر بیک یارڈ کی طرف جانے کا راستہ دکھایا۔ اس کی آنکھوں کا جلال اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اگر یشرا نہ گئی تو وہ خود سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جائے گا۔ یشرا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، سب اپنی دھن میں مگن تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کبیر خانزادہ اس وقت اپنے پورے جنون میں ہے، اور اس کا ایک غلط قدم پورے فنکشن کا رنگ اڑا سکتا ہے۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنی فیملی کے سامنے کوئی نیا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے پیلے فراک کے گھیر کو سنبھالا
اور کزنس کی نظروں سے بچتی ہوئی دبے قدموں سے ہال کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی جو سیدھا اندھیرے اور پرسکون بیک یارڈ کی طرف کھلتا تھا۔ اس کے دل میں خوف اور غصے کی مکس لہریں اٹھ رہی تھی، لیکن وہ کبیر کے اس خاموش حکم کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ بیک یارڈ میں ہال کا شور شرابہ مدھم پڑ چکا تھا اور یہاں رات کا گہرا سکوت اور خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ یشرا نے جیسے ہی اندھیرے راہداری میں قدم رکھا، اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر کبیر کو ڈھونڈتی، ایک مضبوط ہاتھ نے نہایت ہی پھرتی سے اس کا نازک بازو تھاما۔ پلک جھپکنے میں کبیر نے اسے پشت کے بل دیوار سے لگا دیا اور خود اس کے بالکل سامنے اس کے اتنے قریب آ کر کھڑا ہوا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ کبیر، یشرا کے لبوں سے صرف اتنا ہی نکل پایا۔ دیوار کی ٹھنڈک اس کی پشت پر تھی اور سامنے کبیر کے وجود کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ کبیر نے اپنا ایک ہاتھ یشرا کے سر کے پاس دیوار پر ٹکایا اور جھک کر اس کے سہمے ہوئے پیلے جوڑے میں چمکتے چہرے کو دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی اس کی سراہی دار گردن پر پڑ رہی تھی۔ آج تم نے میرا بچا کچا صبر بھی ختم کر دیا ہے یشرا۔ اس پیلے رنگ میں تم کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی قیامت لگ رہی ہو، اور اس قیامت پر صرف میرا حق ہے۔ کبیر کی آواز میں چھپی ستائش اور گہرا جنون یشرا کے دل کی دھڑکنوں کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھا۔ یشرا نے شرم اور گھبراہٹ کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ تبھی اسے اپنی گردن پر کسی ٹھنڈی اور قیمتی چیز کا لمس محسوس ہوا۔ کبیر نے نہایت ہی نرمی سے اس کے گلے کے گرد ہاتھ گھمایا اور ایک انتہائی خوبصورت نفیس ہیرے کا ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کی انگلیاں ہار بند کرتے وقت یشرا کی حساس جلد کو چھو گئیں، جس سے یشرا کے پورے وجود میں سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب، اس کے حصار میں اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے میں بالکل ناکام ہو چکی تھی۔ ابھی کبیر ہار پہنا کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک بیک یارڈ کے کچے راستے پر کسی کے ہائی ہیلز کی ٹک ٹک آواز سنائی دی واضح۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ لاؤنج کی مدھم لائٹ میں یشرا کی کزن فون کان سے لگائے باتیں کرتی ہوئی اسی راہداری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خوف کے مارے یشرا کا خون منجمد ہو گیا۔ اگر اس وقت کسی نے انہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو بات حد سے بڑھ جاتی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے یشرا نے اپنے دونوں مہندی لگے نازک ہاتھ کبیر کے لبوں پر رکھ دیے تاکہ اس کی سانسوں کی آواز بھی باہر نہ جا سکے۔ کبیر نے عین ہنگامی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مضبوط بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹے اور اسے دیوار کے ساتھ مزید بھینچ لیا۔ دونوں کے درمیان اب انچ کا فاصلہ بھی نہیں بچا تھا۔ یشرا کی تیز چلتی سانسیں کبیر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور اس کے اپنے ہاتھوں پر کبیر کی گرم لبوں کا لمس اسے مزید نروس کر رہا تھا، جبکہ کبیر کی آنکھیں اس خطرناک قربت پر گہرے جنون سے چمک رہی تھی۔ ہاں، میں بس اندر ہی آ رہی ہوں۔ لاؤنج کا راستہ کہاں ہے؟ کزنس فون پر بات کرتی ہوئی ان کے بالکل متبادل رخ سے گزری۔ اندھیرے اور بڑے پودوں کے سائے کی وجہ سے اس کی نظر دیوار سے پیوست ان دونوں پر نہیں پڑی اور وہ ہنستی ہوئی واپس ہال کی طرف نکل گئی۔ جو ہی کزن کے قدموں کی آواز مکمل طور پر غائب ہوئی، یشرا نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ کبیر کے لبوں سے ہٹائے اور پوری قوت سے اس کے چوڑے سینے پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ اس کا پورا وجود خوف اور غصے کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور گلے میں موجود قیمتی ہار اس کی تیز چلتی سانسوں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں کبیر؟ آپ کو ذرا برابر بھی اندازہ ہے کہ اب کیا ہو سکتا تھا ابھی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی، اگرچہ اس کی آواز کچلی ہوئی اور دھیمی تھی۔ آپ کا یہ پاگل پن یہ حد سے بڑا ہوا رسک ہے، ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی خراب کر سکتا ہے۔ میرے ابا اگر ہمیں اس حال میں دیکھ لیتے تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ خدا کے لیے اپنے اس جنون کو لگام دیں۔ کبیر جو پیچھے ہٹ کر لاپرواہی سے دیوار سے ٹیک لگا چکا تھا، یشرا کے غصے پر ذرا بھی متزلزل نہ ہوا۔ اس کے لبوں پر وہی جانی پہچانی چیلنج کرتی ہوئی مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر یشرا کے خوف سے سرخ ہوتے چہرے کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مبہم جوئی کی چمک تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ رزق ہمارا رشتہ خراب کرے گا یشرا؟ یہ رزق تو مجھے تمہارے اور قریب لاتا ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کے کالر درست کیے اور بہت دھیمی سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جہاں تک میرے پاگل پن کا تعلق ہے تو چلو آج رات ایک امتحان لے لیتے ہیں۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو آج رات اپنے کمرے کی کھڑکی اندر سے بند کر کے دکھانا۔ دیکھو تو صحیح، کبیر خانزادہ کی دی ہوئی دھمکی پر تمہارا یہ خوف بھاری پڑتا ہے یا محبت؟ یہ چیلنج دے کر کبیر نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور ایک گہری معنی خیز نظر اس کے چہرے پر ڈالتا ہوا اندھیرے راستے سے ہوتا ہوا واپس ہال کی طرف بڑھ گیا۔
جبکہ یشرا وہیں کھڑی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں اور اس نئے چیلنج کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پورا سکندر ولا گہری نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، لیکن یشرا کے کمرے میں ابھی ایک عجیب سا تناؤ اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ کبیر کا وہ چیلنجنگ لہجہ اور اس کی سلگتی ہوئی آنکھیں یشرا کے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھیں۔ دیکھو تو صحیح، کبیر خانزادہ کی دی ہوئی دھمکی پر تمہارا یہ خوف بھاری پڑتا ہے یا محبت؟ اس کے الفاظ یاد آتے ہی یشرا کی انا اور اس کا خوف ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اس نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے بھینچا اور ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ وہ دبے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں چاند کی چاندی بکھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور پھر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کے دونوں پلوں کو ملایا اور پورے زور سے اندر کا لاک گرا دیا۔ لوہے کی لاک کے بند ہونے کی بھاری آواز اس خاموش کمرے میں گونجی تو یشرا نے راحت کی ایک گہری سانس لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبیر کے اس جنون کو مزید شے نہیں دے گی، لیکن کھڑکی لاک کرنے کے بعد بھی اس کے دل کا خوف کم نہ ہوا۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور کمبل اپنے چہرے تک تان لیا، مگر اس کی آنکھیں کھڑکی کے شیشوں پر ہی جمی رہیں۔ باہر ہوا کے چلنے سے جب بھی کسی درخت کا سایہ شیشے پر لہراتا، یشرا کا دل گلاب کر حلق میں آ جاتا۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح خوف زدہ تھی کہ اگر کبیر واقعی آ گیا اور اس نے کھڑکی بند دیکھی تو وہ غصے میں کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتا۔ اندھیرے کمرے میں ہی اس کی تیز سانسیں اور خوف اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کھڑکی بند کر کے بھی وہ کبیر کے سحر اور خوف سے آزاد نہیں ہو پائی تھی۔ ٹھیک رات کے 2 بجے جب ہر طرف موت کا سا سکوت تھا، اچانک کھڑکی کے شیشے پر ایک مدھم مگر واضح دستک ہوئی۔ ٹک ٹک۔ یشرا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جھٹکے سے کمبل چہرے سے ہٹایا اور خوف زدہ نظروں سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشے کی دوسری جانب چاند کی مدھم روشنی میں ایک طویل سایہ لہرا رہا تھا۔ یشرا لرزتے قدموں سے بیڈ سے اتری اور جیسے ہی کھڑکی کے قریب پہنچی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ باہر کوئی عام بلکنی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی مخدوش اور تنگ سی پٹی تھی جہاں سے ذرا سا پیر پھسلنے کا مطلب سیدھا موت تھا۔ کبیر خانزادہ اپنے پورے جنون کے ساتھ بغیر کسی سہارے کے صرف ایک ہاتھ سے کھڑکی کی اوپری منڈیر کو پکڑے خطرناک انداز میں وہاں لٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ اس کی سلگتی ہوئی آنکھیں یشرا کو دیکھ کر غصے اور چیلنجنگ کی شدت سے چمک رہی تھی۔ وہ کسی بھی پل نیچے گر سکتا تھا۔ کبیر، یا اللہ! یشرا کی حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے لرزتے ہاتھوں سے کھڑکی کا لاک کھولا اور دونوں پلے اندر کی طرف کھینچ دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا کبیر کے وجود کی تپش کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا اور یشرا نے روحانسی ہو کر فوراً اسے اندر کی طرف کھینچا۔ جو ہی کبیر کے قدم کمرے کے اندر جمے، یشرا نے جلدی سے کھڑکی کے پلے بند کیے تاکہ باہر ہوا کا شور یا ان کی آوازیں نیچے نہ جائیں۔ اس کا پورا وجود خوف اور غصے کی شدت سے لرز رہا تھا۔ آنکھیں آنسوں سے بھر چکی تھیں اور دل سینے میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ مڑی اور بنا سوچے سمجھے غصے سے تپتے ہوئے لہجے میں کبیر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر دھیمی مگر تیز آواز میں چلانے لگی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کبیر! آپ پاگل ہیں، بالکل پاگل! اپنی جان خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ذرا سا پیر پھسل جاتا، اگر آپ نیچے گر جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، پر میرا سوچا ہے میں جیتے جی مر جاتی کبیر! مجھے مارنے کا ارادہ ہے کیا آپ کا؟ اس کے چہرے پر پھیلا سچا خوف اور اس کی آنکھوں سے بہتے بے اختیار آنسو کبیر کے غصے کو ایک ہی پل میں بہا لے گئے۔ اس نے یشرا کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے مضبوط بازو یشرا کے گرد کسی حصار کی طرح لپٹ گئے، جیسے وہ اس کے اندر کے سارے خوف کو اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو۔ یشرا نے اس کے سینے سے نکلنے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن کبیر نے اس کے سر کے اوپر ہی اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور اس کے بالوں پر اپنی لب رکھتے ہوئے انتہائی دھیمے پرسکون اور سحر انگیز لہجے میں اسے شانت کرنے لگا۔ شش! بس یشرا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں تمہارے سامنے، اور جہاں تک جان کا تعلق ہے نا، تو تمہارے بغیر مرنا ویسے بھی طے ہے، تو پھر تمہاری کھڑکی سے گر کر مرنے میں کیا برائی تھی؟ اس کے ان جذباتی اور دو ٹوک الفاظ نے یشرا کے غصے کی زبان پر جیسے تالا لگا دیا۔ وہ اس کے دل کی باقاعدہ اور تیز دھڑکنوں کو اپنے گال کے نیچے محسوس کر سکتی تھی۔
خاموشی سے اس کے مضبوط حصار میں ہی پگھلنے لگی، جہاں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی سکون نے لے لی تھی۔ رات کے پچھلے پہر کا سکوت پورے کمرے پر طاری تھا، جہاں اب خوف اور غصے کی ساری تپش ختم ہو کر ایک گہرے سکون میں بدل چکی تھی۔ کبیر یشرا کی منع کرنے کے باوجود واپس اس خطرناک راستے سے جانے پر راضی نہیں ہوا اور آخرکار تھک ہار کر کمرے کے کونے میں رکھے سنگل صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ طویل قامت ہونے کی وجہ سے وہ صوفے پر پوری طرح سما بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ کائنات کی سب سے پرسکون جگہ پر موجود ہے۔ یشرا بیڈ پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے دھیرے سے کروٹ بدلی اور چاند کی مدھم روشنی میں صوفے پر سوئے ہوئے کبیر کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ دن بھر سب پر روب چاڑنے والا، اپنی ضد پر اڑ جانے والا اور شیر کی طرح ہرا کر اپنا حق مانگنے والا کبیر خانزادہ اس وقت گہری نیند میں بالکل کسی معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بکھرے بال اور چہرے کے وہ سخت زاویے جو ہمیشہ ایک جنون کا پتہ دیتے تھے اب بالکل نرم پڑ چکے تھے۔ یشرا نے بیڈ سے اٹھ کر دبے قدموں سے اس کے قریب آ کر دیکھا۔ اس کی نظر کبیر کے ان مضبوط ہاتھوں پر پڑی جنہوں نے چند گھنٹے پہلے صرف اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ پہلی بار یشرا کے دل میں اس شخص کے لیے کوئی خوف نہیں ابھرا، بلکہ اس کی جگہ ایک گہرے انوکھے احساس نے لے لی۔ اس نے پہلی بار شدت سے محسوس کیا کہ اس شخص کا یہ پاگل پن کوئی زبردستی نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک ایسی بے لوث اور بے پناہ محبت ہے جس کی حد عقل کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر کے اس معصوم مگر جنونی عشق کے حصار میں پوری طرح قید ہو چکی تھی، اور اس کے لبوں پر زندگی کی سب سے سچی اور دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ صبح کی پہلی سفید پڑنے ہی والی تھی اور پرندوں کی دھیمی چہچہاہٹ نے فضا کے سکوت کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ یشرا نے جلدی سے کبیر کو جھنجھوڑا۔ کبیر نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور سامنے پریشان کھڑی یشرا کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری، مگر یشرا کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ کبیر پلیز اب جائیں، صبح ہونے والی ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یشرا نے منتیں کرتے ہوئے اسے کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ کبیر نے اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے اس کے گال کو چھوا اور نہایت ہی مہارت سے کھڑکی کے پلوں کو پار کر کے اس سے مخدوش بالکنی پر آ گیا۔ وہ بہت احتیاط سے نیچے لٹکے پائپ اور دیوار کے ابھاروں کا سہارا لے کر نیچے اتر رہا تھا کہ عین اسی وقت یشرا کے والد سکندر صاحب فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے کے بعد صحن میں ٹہلنے کے لیے نکلے۔ صحن کی مدھم روشنی میں جیسے ہی سکندر صاحب کی نظر بالکنی سے چوروں کی طرح اترتے ہوئے ایک طویل قامت شخص پر پڑی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کون ہے وہاں؟ ان کی گرجدار آواز پورے ولا میں گونج اٹھی۔ کبیر نے جیسے ہی نیچے قدم رکھے وہ بھاگنے کی بجائے وہیں وقار سے کھڑا ہو گیا اور رخ موڑ کر اپنے سسر کے سامنے آ گیا۔ جب سکندر صاحب نے اپنے نئے نویلے داماد کبیر خانزادہ کو اس وقت اس حالت میں اپنے گھر کی دیواروں سے اترتے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے بالکل نیلا پڑ گیا۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی یشرا نے جب اپنے ابا کی آواز سنی تو اس کا خون منجمد ہو گیا۔ کبیر تم یہاں اس وقت؟ سکندر صاحب کی آواز صدمے سے کانپ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا ہٹ دھرمی ہے؟ کچھ ہی منٹوں میں پورے گھر میں ایک زلزلہ آ گیا۔ سکندر صاحب نے غصے سے تپتے ہوئے یشرا کو نیچے لاؤنج میں بلوا لیا۔ گھر کے تمام ملازم اور یشرا کی والدہ بھی وہاں جمع ہو چکی تھی۔ لاؤنج کا ماحول اس وقت کسی عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں کبیر خانزادہ مجرموں کی طرح نہیں بلکہ ایک ضدی عاشق کی طرح سر اٹھائے کھڑا تھا، جبکہ یشرا نظریں جھکائے آنسو بہاتی ہوئی ایک کونے میں کھڑی لرز رہی تھی۔ میں نے تم سے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا کبیر، دونوں خاندانوں کی عزت کا واسطہ دیا تھا۔ سکندر صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے صوفے پر ہاتھ مارا۔ لیکن تم نے میرے بھروسے کا، میری سفید داڑھی کا ذرا پاس نہیں رکھا۔ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح میری بیٹی کے کمرے میں آنا، کیا یہی تمہاری خاندانی تربیت ہے؟ گھر میں ایسا طوفان کھڑا ہو چکا تھا جس کا رخ اب کسی طرف مڑنا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یشرا کے دل کا سارا سکون ایک ہی پل میں اڑ چکا تھا اور اب دونوں خاندانوں کا رشتہ ایک نازک موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ خانزادہ ہاؤس کا شاہانہ اور وسیع لاؤنج اس وقت کسی مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں صبح کی پہلی دھوپ کے ساتھ ہی ایک ایسا طوفان اترا تھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سکندر صاحب کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنے خاندانی وقار اور سفید داڑھی کی توہین پر تلملا اٹھے تھے۔ وہ بنا کسی نوٹس کے سیدھے خانزادہ ولا پہنچے تھے اور ان کے چہرے کی سرخی اور تنی ہوئی رگیں ان کے اندر کے لاوے کا پتہ دے رہی تھیں۔ بیگم خانزادہ
کبیر کی والدہ صوفے پر بیٹھی صدمے اور حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی، جبکہ کبیر ایک طرف لاپرواہی اور اپنے روایتی غرور کے ساتھ کھڑا تھا، گویا اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ سکندر صاحب، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے۔ بیگم خانزادہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سکندر صاحب کے ہاتھ کے اشارے سے ہی انہیں روک دیا۔ بس بیگم خانزادہ، اب مزید کچھ سننے کی نہ مجھ میں ہمت ہے اور نہ گنجائش۔ سکندر صاحب کی آواز شیر کی طرح گرجی۔ میں نے اپنی شرافت اور خاندانی ساکھ کی خاطر آپ کے بیٹے کو اپنے جگر کا ٹکڑا سونپ دیا تھا، نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے تھے، کوئی سودا نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے اس لاڈلے نے کل رات جو کیا ہے، اس کے بعد میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں خاموش رہوں۔ وہ کبیر کی طرف مڑے، ان کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ رخصتی سے پہلے رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح میری بیٹی کے کمرے کی بیلکنی پر لٹکنا، دیواریں پھلانگنا، یہ کیسی بدتمیزی ہے کبیر خانزادہ؟ کیا یہی تمہاری خاندانی تربیت ہے؟ کیا اسی دن کے لیے میں نے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا کہ تم میرے بھروسے کا تماشا بنا دو؟ کبیر نے کچھ کہنے کے لیے ہی لب کھولے ہی تھے کہ سکندر صاحب نے اپنا آخری اور سب سے بڑا بم گرا دیا۔ میں آج اس محفل میں واضح کر رہا ہوں، اگر کبیر کی یہ ہٹ دھرمی اور سستی فلموں جیسی حرکتیں بند نہ ہوئی تو یہ شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ میں اپنی بیٹی کو جیتے جی دوزخ میں نہیں دھکیل سکتا۔ میں یہ رشتہ، یہ شادی یہیں توڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ شادی توڑنے کی دھمکی ہال میں موجود ہر شخص کے کانوں میں گولی کی طرح لگی۔ بیگم خانزادہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا اور کبیر کی آنکھوں میں لاپرواہی کا سایہ ایک دم غائب ہو گیا، جس کی جگہ اب ایک گہرے اور خطرناک جنون نے لے لی تھی، کیونکہ سکندر صاحب نے اس کی سب سے بڑی کمزوری یشرا پر وار کیا تھا۔ سکندر صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی رشتہ توڑنے کی دھمکی ابھی فضا میں گونج رہی تھی کہ لاؤنج کے بھاری دروازے ایک زوردار جھٹکے سے کھلے۔ خانزادہ ہاؤس کے سربراہ ملک جہانگیر خانزادہ اپنے پورے جاہ و جلال اور سخت تاثرات کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کا جلال یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے سکندر صاحب کی کہی ایک ایک بات سن لی ہے۔ ملک جہانگیر نے نہ سکندر صاحب کو دیکھا، نہ اپنی بیگم کو۔ ان کی غضبناک نظریں سیدھی اپنے اکلوتے بیٹے کبیر پر جم گئیں، جو اب بھی سر اٹھائے کھڑا تھا۔ ملک جہانگیر خانزادہ کا بیٹا اور چوروں کی طرح دیواریں پھلانگے، ہماری خاندانی ساکھ کو یوں بازار میں رول دے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ پورے لاؤنج پر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ وہ ایک گہرے اور جابرانہ غصے کے ساتھ کبیر کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، ملک جہانگیر کا مضبوط ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زبردست گونجدار تھپڑ کبیر کے چہرے پر پڑا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز سے بیگم خانزادہ کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی اور انہوں نے ڈر کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سکندر صاحب بھی ایک پل کے لیے ششدر رہ گئے۔ کبیر کا چہرہ ضرب کی شدت سے ایک طرف مڑ گیا۔ اس کی گوری رنگت پر اس کے باپ کی انگلیوں کے نشانات واضح ابھر رہے تھے اور پیشانی پر بکھرے بال اس کی آنکھوں پر آ گرے تھے۔ کبیر، جو پورے شہر کے لیے دہشت اور رعب کی علامت تھا، اپنے سخت مزاج باپ کے سامنے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے خون یا درد کا کوئی اثر چہرے پر نہ آنے دیا، نہ ہی اپنے ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، اپنی پیشانی سے بال پیچھے کیے اور اپنی سلگتی ہوئی خون خوار نظریں اپنے باپ اور پھر سکندر صاحب کے چہرے پر ٹکا دیں۔ اس کے لہجے میں اب وہ پچھتاوا نہیں تھا جو ایک مجرم میں ہوتا ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا جنون تھا جس کے آگے ملک جہانگیر کی سختی بھی مدھم پڑنے لگی۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا؟ میں نے سر جھکا کر سہ لیا، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ کبیر کی آواز دھیمی مگر لوہے کی طرح ٹھوس اور اٹل تھی، جو لاؤنج کے ہر کونے میں واضح سنائی دی جا سکتی تھی۔ لیکن سکندر صاحب، آپ میری رخصتی روک سکتے ہیں، مجھے سزا دے سکتے ہیں، مگر یہ رشتہ توڑنے کی بات دوبارہ اپنے لبوں پر مت لائیے گا۔ اس نے ایک قدم سکندر صاحب کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں کا جنون اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ یشرا میری ہے، اس پر میرے نام کا نکاح پڑھا جا چکا ہے، وہ قاضی صاحب کے سامنے خدا کو گواہ بنا کر میری ہو چکی ہے۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، آپ کی سب سختیاں جھیل سکتا ہوں، لیکن میں کسی قیمت پر اس کائنات کی کسی طاقت کے آگے یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ یشرا صرف کبیر خانزادہ کی اور اسی کی رہے گی۔ کبیر کا یہ دو ٹوک اور چیلنجنگ انداز یہ بتا رہا تھا کہ اب بات خاندانی اصولوں سے نکل کر ایک ضدی عاشق کے آر پار کے مارکے میں بدل چکی ہے، جہاں پیچھے ہٹنے کا اس کی لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ سکندر ولا کا ماحول اس وقت کسی جیل خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سکندر صاحب جب خانزادہ ہاؤس سے واپس لوٹے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے مزید بھڑک چکا تھا۔
وہ سیدھے لاؤنج سے ہوتے ہوئے یسرا کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یسرا جو صبح سے رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی ابا کو دیکھتے ہی خوف سے کھڑی ہو گئی۔ ابا میری بات سنیں، کبیر کی کوئی غلطی۔ بس یسرا، ایک لفظ بھی مزید اپنے منہ سے مت نکالنا۔ سکندر صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے یسرا کو اشارے سے خاموش کرایا۔ ان کی نظر بیڈ پر رکھی یسرا کے موبائل فون پر پڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے فون اٹھا لیا۔ آج کے بعد نہ تمہارا اس شخص سے کوئی رابطہ ہوگا اور نہ ہی تم اس کمرے سے باہر قدم نکالو گی جب تک کہ میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر لیتا۔ یسرا نے تڑپ کر اپنے ابا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر سکندر صاحب نے سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے ہٹے اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اگلے ہی پل یسرا کے کانوں میں دروازے کے باہر لاک ہونے کی بھاری اور خوفناک آواز گونجی۔ کلک! ابا پلیز دروازہ کھولیں ابا۔ یسرا نے روتے ہوئے دروازے پر ہاتھ مارے، مگر باہر صرف خاموشی تھی۔ تھک آ کر وہ پیٹھ کے بل دروازے سے ٹک کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے فون چن جانے یا کمرے بند ہونے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کا دل اس وقت کبیر کے لیے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی کزن نے فون پر اسے خانزادہ ہاؤس کی پل پل کی خبر دی تھی کہ کس طرح ملک جہانگیر نے سب کے سامنے کبیر پر ہاتھ اٹھایا۔ یسرا نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ کبیر کے اس ضدی اور جنونی مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، جس شخص نے صرف ایک کھڑکی بند ہونے پر اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ آج جب اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا اور رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آ گئی تھی تو وہ خاموش کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ آپ اتنے پاگل کیوں ہیں کبیر؟ کیوں میری خاطر خود کو اذیت میں ڈالتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب اسے اپنے باپ کے اس غصے سے زیادہ کبیر کے اس خاموش جنون سے ڈر لگ رہا تھا جو کسی بھی وقت کسی بڑا طوفان کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ خانزادہ ہاؤس کے مطالعہ گاہ میں رات کا گھنا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملک جہانگیر خانزادہ سگار ہاتھ میں لیے، چہرے پر روایتی سختی سجائے اپنے شاہی کرسی پر براجمان تھے۔ جب کبیر نے کمرے میں قدم رکھا، اس کے گال پر ابھی باپ کے تھپڑ کا نیلا نشان واضح تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ملک جہانگیر نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل جو کچھ ہوا، اس نے مغرور باپ کے ہاتھ سے سگار چھڑا دیا۔ پورے شہر کو اپنے اشاروں پر نچانے والا، اپنے غرور اور اپنے جاہ و جلال کے لیے مشہور کبیر خانزادہ تمام خاندانی روایات اور اپنی انا کے بت کو پاش پاش کرتا ہوا اپنے باپ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ملک جہانگیر کے گھٹنوں پر رکھے۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ بارود اگلتی تھیں اس وقت التجا اور بے بسی سے نم تھی۔ بابا، میں آپ کے سامنے ہارتا ہوں، اپنی ضد، اپنا غرور سب آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ کبیر کی آواز میں ایک لرزش تھی جس نے کمرے کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے آپ کا تھپڑ ہنس کر سہ لیا کیونکہ میں گنہگار ہوں، لیکن میں یسرا کے بنا جینے کا گناہ نہیں کر سکتا۔ ملک جہانگیر نے حیرت اور صدمے سے اپنے اکلوٹے بیٹے کو دیکھا جو ان کے سامنے اس طرح بکھر چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کبیر؟ اپنی اوقات اور خانزادہ کا نام مت بھولو۔ ملک جہانگیر نے روب دار آواز میں کہا۔ میں سب کچھ بھول چکا ہوں بابا، مجھے صرف یسرا یاد ہے۔ کبیر نے اپنے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے لبوں سے نکلا ایک ایک لفظ اس کے اندر کی تڑپ کا آئین دار تھا۔ سکندر صاحب رشتہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں، وہ اسے مجھ سے دور کر دیں گے۔ میں اب ایک پل، ایک ایک سیکنڈ کا انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے میری غیرت اور میرے عشق کا تماشا بننے سے بچا لیں۔ سکندر صاحب سے بات کریں، ہماری رخصتی کل ہی اسی وقت کروا دیں بابا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، میں یسرا کے بغیر پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک جابر باپ نے زندگی میں پہلی بار اپنے جنونی بیٹے کی آنکھوں میں موت کا سا خوف اور عشق کی ایسی انتہا دیکھی تھی۔ کبیر کی اس التجا نے ملک جہانگیر کے فولادی دل میں بھی ایک ہلچل مچا دی تھی، اور وہ یہ جان چکے تھے کہ اگر اب رخصتی میں دیر ہوئی تو کبیر خانزادہ خود کو اور دونوں خاندانوں کو مٹا دے گا۔ اگلے ہی دن خانزادہ اور سکندر فیملی کی ایک ہنگامی اور انتہائی سنجیدہ میٹنگ ایک نیوٹرل جگہ پر رکھی گئی۔ ماحول میں اس قدر تناؤ تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ سکندر صاحب اب بھی اکھڑے اکھڑے تاثرات کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل ملک جہانگیر خانزادہ اپنی پوری خاندانی ساکھ اور وقار کے ساتھ موجود تھے۔ کبیر کو اس میٹنگ سے دور رکھا گیا تھا، مگر اس کا وجود فضا میں پھیلی بے چینی سے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ملک جہانگیر نے گہرا سانس لیا اور اپنے تمام تر خاندانی غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے سکندر صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کا یوں جھکنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سکندر صاحب، کل جو کچھ بھی ہوا اس پر میں خانزادہ خاندان کا سربراہ
اور کبیر کا باپ ہونے کے ناطے آپ سے دلی معذرت خواہ ہوں۔ ملک جہانگیر کی سنجیدہ اور بھاری آواز نے لاؤنج کا سسپنس کم کیا۔ کبیر نے جو بچپنا اور بدتمیزی کی، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں اس کی سزا اسے دے دی ہے، لیکن رشتہ توڑنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بچے ایک دوسرے کے نام کے ہو چکے ہیں۔ سکندر صاحب نے حیرت سے ملک جہانگیر کو دیکھا، جو شہر کی سب سے مغرور شخصیت مانے جاتے تھے۔ ان کا یہ عاجزانہ انداز دیکھ کر سکندر صاحب کا غصہ کچھ مدھم پڑا۔ ملک صاحب، بات صرف غصے کی نہیں ہے، میری بیٹی کی عزت اور میرے بھروسے کی تھی۔ سکندر صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں، اسی لیے میں اب مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ملک جہانگیر نے بات کو حتمی شکل دیتے ہوئے کہا، کبیر کا جنون اور اس کی حالت اب اس نہج پر ہے کہ کچھ 6 ماہ کا انتظار دونوں بچوں کے لیے ہار بن چکا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ تمام دھوم دھام اور فنکشنز کو کینسل کر کے اگلے 3 دن کے اندر انتہائی سادگی کے ساتھ یشرا کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر محفل میں موجود سبھی لوگ چونک اٹھے۔ سکندر صاحب نے چند پل سوچا، پھر ملک جہانگیر کی سفید داڑھی اور ان کی معذرت کا پاس رکھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ آخرکار دونوں خاندانوں کی رضامندی سے اگلے 3 دن میں سادگی سے رخصتی طے پا گئی، جس نے آنے والے وقت میں ایک بڑے طوفان کو فی الحال ایک پرسکون انجام کی طرف موڑ دیا۔ سکندر ولا کے اس بند کمرے میں، جہاں 3 دن بعد یشرا کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، خوشی کے بجائے ایک عجیب ماتمی خاموشی پھیل ہو چکی تھی۔ جب یشرا کی والدہ نے اسے کمرے کا لاک کھول کر یہ خبر سنائی کہ اگلے 3 دن میں سادگی سے اس کی رخصتی طے پا گئی ہے، تو یشرا کے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر آ گرا۔ اس کی کزن نے اس کا فون واپس لا کر دیا اور اسے خاندادہ ہاؤس میں ہونے والے تماشے، کبیر کے تھپڑ کھانے اور پھر اس کے بعد ابا کے سامنے ملک جہانگیر کے جھکنے کی پوری داستان سنائی۔ یہ سب سن کر یشرا کا دل سکون پانے کی بجائے شدید غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کبیر کا نمبر ڈائل کیا۔ جو ہی پہلی ہی بیل پر کبیر نے کال اٹھا لی، جیسے وہ اسی کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ یشرا، تم ٹھیک ہو؟ ابا نے تمہارا فون؟ کبیر کی آواز میں ابھی ایک بے چین اپنائیت تھی۔ آپ خوش تو ہیں نا اب کبیر خانزادہ؟ یشرا کی کٹیلی سرد اور آنسوں میں ڈوبی ہوئی آواز نے کبیر کو وہیں ساکت کر دیا۔ یشرا، میں نے یہ سب ہماری محبت کے لیے۔ محبت؟ یشرا نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو چکی تھیں۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ آپ کی عزتی محبت نے سب کے سامنے میرے ابا کی سفید داڑھی اور ہماری عزت کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ محلے اور خاندان والے باتیں کر رہے ہیں کہ رخصتی سے پہلے ایسی کیا آفت آ گئی جو 3 دن میں سادگی سے نکالا جا رہا ہے مجھے۔ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، تم میری ہو اور میں تمہیں کھونے نہیں دے سکتا۔ آپ صرف اپنی عزت پوری کرنا جانتے ہیں کبیر۔ آپ نے اپنے باپ سے تھپڑ کھا لیا، میرے ابا کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور مجھے پورے خاندان میں تماشا بنا دیا۔ اگر آپ کل رات اس کھڑکی پر نہ آتے تو آج ہم عزت کے ساتھ رخصت ہوتے۔ میں آپ کی سرگرمی پر آپ سے شاید ناراض ہوں کبیر۔ آپ نے اپنی جیت پر میرا مان ہار دیا۔ یشرا نے کبیر کی صفائی کا موقع دیے بغیر فون کاٹ دیا اور اسے سوئچ آف کر کے بیڈ پر گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری طرف کبیر اپنے ہاتھ میں فون پکڑے اس کی شدید ناراضگی کے بوجھ تلے دبا اندھیرے کمرے میں اس کا نام پکارتا رہ گیا۔ مہندی کی تقریب ہو یا بارات کا دن، سکندر ولا میں وہ روایتی چہل پہل اور رونق غائب تھی جو کسی اکلوتی بیٹی کی شادی پر ہونی چاہیے تھی۔ سادگی سے منعقد کی جانے والی ان دونوں تقاریب میں یشرا کا وجود محض ایک مورت کی طرح تھا۔ ہلدی اور مہندی کے دن جہاں لڑکیاں ہنستی مسکراتی ہیں، وہ پیلے جوڑے میں سر جھکائے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو تکتی رہی، جیسے ان لکیروں میں اپنی بربادی کا مسردہ پڑ رہی ہو۔ بارات کے دن جب وہ سرخ عروسی لباس میں سجی تو اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کا غبار صاف نظر آ رہا تھا، جیسے میک اپ کی تہیں بھی اسے چھپانے میں ناکام رہیں۔ کبیر خانزادہ جو اپنے سیاہ شیروانی جوڑے میں ملبوس انتہائی وقار اور باروب لگ رہا تھا، اسٹیج پر اس کے برابر آ کر بیٹھتا تو اس کی بے چین نظریں مسلسل یشرا کا چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی چہیتی اس کے نام کے سرخ جوڑے میں کیسی لگ رہی ہے، لیکن یشرا نے اپنی نظریں فرش سے نہیں اٹھائیں۔ اس کا یہ سکوت کبیر کے دل پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ یشرا، کبیر نے بہت دھیمے سے صرف اسے سنائی دینے والے لہجے میں پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر رکھنا چاہا، لیکن یشرا نے نہایت ہی سرد مہر انداز میں اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا کر اپنی چادر کے پلو میں چھپا لیا۔ اس کے ایک بار پھر رخ موڑ کر کبیر کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ خاموشی اور نظر چرانا کبیر کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ کبیر جو پوری دنیا کو جھکانے کا حوصلہ رکھتا تھا، یشرا کی اس شدید اداسی اور گہری ناراضگی کے سامنے خود کو بالکل بے بس اور لاچار محسوس کرنے لگا۔
رخصتی کا وقت بھی قریب آ رہا تھا، مگر دونوں کے درمیان کی یہ خاموش خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ آخری لمحات کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ابا کے گلے لگ کر روتے ہوئے یشرا کا دل پھٹ رہا تھا، اور سکندر صاحب کے چہرے پر مضبوط ضبط اور آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے بوجھل دل کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں۔ خانزادہ ہاؤس کی لگژری گاڑی جب اندھیری سڑکوں کو چیرتی ہوئی ملک جہانگیر کے عالیشان محل نما ولا میں پہنچی تو یشرا کے قدموں میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ خود چل سکے۔ اب وہ کبیر خانزادہ کی اس خوبصورت، وسیع اور دلہن کی طرح سجے ہوئے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرے کو گلاب اور موتیوں کے سفید پھولوں سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا، جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں رچی ہوئی تھی، لیکن یشرا کے لیے یہ خوشبو بھی سانس روک دینے والی تھی۔ وہ بیڈ کے بالکل بیچ میں اپنے بھاری سرخ روسی جوڑے کو سمیٹے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کی گالوں پر لکیریں بناتے ہوئے اس کی قیمتی لباس پر گر رہے تھے۔ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ دکھ اور پچھتاوے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنے ابا کا جھکا ہوا سر، پورے خاندان میں ہونے والی چہم گوئیاں اور کبیر کا وہ ضدی پاگل پن یاد آ رہا تھا جس نے چند گھنٹوں میں ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن یوں بے رنگ کر دیا تھا۔ خوبصورت سجی ہوئی شمعیں مدھم لو دے رہی تھیں اور کمرے کی اس پرتعیش خاموشی میں صرف یشرا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ اس نئے بندھن، اس نئے کمرے اور کبیر کی اس جنونی محبت سے خوف زدہ بھی تھی اور شدید ناراض تھی، اور اب وہ صرف اس پل کا انتظار کر رہی تھی جب کبیر اس دروازے سے اندر داخل ہوگا اور اسے اس کی گناہوں کا حساب دینا ہوگا۔ دروازے کا ہینڈل گھما اور کبیر نہایت ہی دھیمے قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کا اوپری بٹن کھول رکھا تھا اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے بیچوں بیچ سرخ جوڑے میں لپٹی، روتی ہوئی یشرا پر پڑی، اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یشرا، کبیر نے انتہائی نرمی سے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن یشرا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں غصے اور دکھ کی شدت سے ابل رہی تھیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کبیر پر پھٹ پڑی۔ دور رہی مجھ سے کبیر خانزادہ، اپنے ان ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اس کی دھیمی مگر کٹیلی آواز پورے کمرے میں تیر کی طرح گونجی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ جیت گئے نا۔ آخرکار آپ نے اپنی ضد، اپنی انا اور اپنا وہ پاگل پن پورا کر ہی لیا جس کے لیے آپ کسی بھی عزت داؤ پر لگا سکتے تھے۔ کبیر صدمے سے اسے دیکھتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یشرا، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہیں کھونے کے ڈر سے کیا نہیں کبیر، آپ نے جو کچھ کیا صرف اپنی نفس اور اپنی بے صبری کی خاطر کیا۔ یشرا نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی، اس کے آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ آپ کی اس بے صبری نے مجھے اپنے ہی ابا کے سامنے مجرم بنا دیا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ رخصتی کے وقت جب میرے ابا نے مجھے گلے لگایا تو ان کی آنکھوں میں کتنی ندامت تھی۔ خاندان کا ہر شخص مجھ پر اور میری تربیت پر تھو تھو کر رہا ہے کہ رخصتی سے پہلے ایسی کیا قیامت آ گئی تھی جو 3 دن میں چوروں کی طرح بیاہ کر بھیج دیا۔ آپ نے جیت کر بھی مجھے ہرا دیا کبیر، آپ نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی، جبکہ کبیر اس کے لفظوں کے وار اپنے سینے پر سہتا ہوا بالکل بے بس کھڑا رہ گیا۔ یشرا کے سخت اور تلخ الفاظ کبیر کے دل کو چھنی کر گئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر غصے کا ایک سا ٹچ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یشرا کے غبار اور اس کے آنسو اور اس کے تکلیف کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نہایت ہی نرمی سے قدم بڑھاتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف جہاں یشرا منہ پھیرے کھڑی تھی اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یشرا، کبیر نے انتہائی محبت اور دھیمے لہجے میں پکارا۔ یشرا نے اکھڑے پن سے رخ موڑنا چاہا، لیکن کبیر نے اس بار سختی سے نہیں بلکہ ایک التجا کے ساتھ اس کے نازک کندھوں کو تھام کر اپنی طرف کیا۔ اس نے تپتے ہوئے مضبوط ہاتھوں کے پوروں سے یشرا کے گالوں پر بہتے گرم آنسو کو بڑی ہی نفاست سے صاف کیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک چیز کو چھو رہا ہو۔ یشرا نے تڑپ کر نظریں جھکا لیں، مگر کبیر اس کے آنسو صاف کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا لہجہ کسی پگھلے ہوئے موم کی طرح نرم ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری ضد اور بے صبری تھی؟ کبیر کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو یشرا نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ کاش تم اس سچائی کو دیکھ پاتی جو میں دیکھ رہا تھا۔ یشرا، میں خانزادہ خاندان کا اکلوتا وارث ہوں، اور ہمارے اس خاندانی جاہ و جلال کے پیچھے حاسدوں اور دشمنوں کی ایک پوری فوج کھڑی ہے جو ہماری جڑیں کاٹنے کے چکر میں ہے۔ اس نے یشرا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے دل پر ٹکاتے ہوئے اپنے دل کا حال اگل دیا۔
جب سے ہمارا نکاح ہوا تھا میرے اپنے قریبی رشتہ دار اور کچھ خاندانی حاسد میرے ابا کے کان بھر رہے تھے۔ وہ اس طاق میں تھے کہ کسی بھی طرح کوئی ایسی چال چلی جائے، کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کی جائے کہ سکندر صاحب خود یہ رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں ہر پل اسی خوف میں جی رہا تھا کہ وہ حاسد میری زندگی، میری کائنات یعنی تمہیں مجھ سے چھین نہ لیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر 6 ماہ کا وقت ملا تو وہ کوئی نہ کوئی طوفان کھڑا کر کے ہمارا رشتہ مٹا دیتے۔ کبیر کی آنکھوں میں اس وقت یشرا کے لیے بے پناہ تڑپ اور سچائی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ ہاں، میں بے صبرا ہوں۔ میں نے دنیا کے سامنے تمہیں تماشا بننے دیا، اس کے لیے میں تمہارا گنہگار ہوں، لیکن میں تمہیں کھونے کا رزق نہیں لے سکتا تھا یشرا۔ میں تمہیں جلد از جلد ہر قیمت پر اپنے اس حصار میں لینا چاہتا تھا جہاں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حاسد تم تک پہنچ نہ سکے۔ تمہاری بدنامی کا خوف میرے اس ڈر کے آگے بہت چھوٹا تھا کہ کہیں تم مجھ سے چھن نہ جاؤ۔ کبیر کے اس سچے اور خوف زدہ اعتراف کے بعد ہی یشرا کی غصے کی تپش کو ایک دم جیسے برف کر دیا۔ وہ شرشدہ رہ گئی، یہ جان کر کہ جو شخص پوری دنیا کے لیے ایک چٹان تھا وہ اسے کھونے کے ڈر سے اندر سے کتنا کمزور اور خوف زدہ تھا۔ کبیر نے یشرا کے لرزتے ہاتھوں کو آہستہ سے چھوڑا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اس نے چمڑے کی جلد والی ایک خوبصورت گہرے بھورے رنگ کی ڈائری نکالی۔ وہ واپس یشرا کے پاس آیا اور انتہائی مان سے وہ ڈائری اس کی گود میں رکھ دی۔ میں لفظوں کا ماہر نہیں ہوں یشرا، نہ ہی مجھے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کرنا آتا ہے، لیکن جب میں تمہارا یہ بے صبرا عاشق اندر سے ٹوٹتا تھا تو وہ اس ڈائری کا سہارا لیتا تھا۔ کبیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یشرا نے نم آنکھوں سے کبیر کو دیکھا اور پھر لرزتے ہوئے پوروں سے ڈائری کا پہلا صفحہ الٹا۔ وہ ہماری شادی اور نکاح کے پہلے دن کی تاریخ تھی۔ کبیر کی کٹی پھٹی مگر واضح لکھائی میں لکھا تھا، آج سے تم میری ہو گئی ہو یشرا سکندر، لیکن جب میں تمہارے معصوم چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اس بے رحم دنیا سے ڈر جاتا ہے۔ میں خان زادہ ہوں، میرے گرد بارود اور سازشوں کا گھیرا ہے، اور اب میری سب سے بڑی کمزوری تم ہو۔ یا اللہ، مجھے اتنی مہلت اور طاقت دینا کہ میں اس پاکیزہ محبت کو دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر اپنے حصار میں لا سکوں۔ یشرا نے کانپتے ہاتھوں سے صفحات الٹنا شروع کیے۔ ہر صفحے پر اس کے لیے بے پناہ پاگل کر دینے والی محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا جان لیوا خوف صاف چلک رہا تھا۔ ایک جگہ لکھا تھا، آج چچا زاد بھائیوں کی محفل میں تمہارا ذکر آیا۔ ان کی آنکھوں کے فریب اور ان کی باتوں کا زہر مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ہمارے 6 ماہ کے انتظار کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ سکندر صاحب کے پاس کوئی جھوٹی کہانی لے کر جانے کا پلان بنا رہے ہیں۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر مجھے یشرا کو پانے کے لیے خود کو مٹانا پڑا یا سب کی نظروں میں مجرم بننا پڑا تو میں بنوں گا، مگر میں اس سے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ ڈائری کے ان الفاظ میں کبیر خانزادہ کی روح تڑپتی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے لوہا تھا، اس ڈائری کے صفحات پر اپنی محبت کھو جانے کے ڈر کے بالکل پگھلا ہوا تھا اور ہر رات ایک نئی جنگ لڑ رہا تھا۔ یشرا کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس کے دل پر چھایا غصہ اور ناراضگی کا سارا غبار ایک ہی پل میں اڑ گیا اور اس کی جگہ ایک شدید پچھتاوے نے لے لی۔ اس نے کتنی آسانی سے اس شخص کے تڑپتے ہوئے دل کو ضد اور انا کا نام دے دیا تھا۔ وہ جسے اپنی تذلیل سمجھ رہی تھی، وہ تو کبیر کی طرف سے اسے زمانے کے شر سے بچانے کی ایک آخری جنونی کوشش تھی۔ کبیر، یشرا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اپنے سارے مان اور پچھتاوے کے ساتھ کبیر کے چہرے پر نظریں ٹکائیں، جہاں اب بھی اس کے لیے وہی بے غرض محبت چمک رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے محافظ کو سمجھنے میں کتنی بڑی بھول کی تھی۔ یشرا کی آنکھوں سے پچھتاوے اور بے پناہ محبت کے صاف آنسو ابھر کر اس کی گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ اب ایک پل بھی کبیر سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے تمام تر جھجک اور دوری کو مٹاتے ہوئے خود آگے بڑھ کر اپنا سر کبیر کے چوٹ کھائے ہوئے مضبوط سینے پر رکھ دیا اور اس کی شیروانی کو اپنے نازک ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ کبیر ایک پل کے لیے ششدر رہ گیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر کائنات کی سب سے دلکش اور پرسکون کر دینے والی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی قوی بازو یشرا کی گرد لپیٹ دیے اور اسے خود میں یوں سمیٹ لیا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی جاگیر کو دنیا بھر سے چھپا رہا ہو۔ یشرا کو اس کے دل کی تیز اور باقاعدہ دھڑکنوں میں اپنی محبت کا اعتراف صاف سنائی دے رہا تھا۔ کبیر نے محبت سے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور شرارت سے دھیمی آواز میں گنگنایا، اب تو تمہارا کمرے کی کھڑکی سے کودنے یا بیلکنی سے لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے نا بیگم کبیر خانزادہ۔ کبیر کے اس رومانوی اور شوق جملے پر یشرا کے روتے ہوئے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی اور کھل اٹھی۔ اس نے کبیر کے سینے سے سر اٹھا کر نم آلود آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور ہلکے سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ مارا۔ آپ نا بالکل پاگل ہیں کبیر،
وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں لیکن صرف تمہاری محبت میں۔ کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کمرے میں سجی شمعوں کی مدھم لو ان دونوں کے چہروں پر ایک سحر انگیز چمک بکھیر رہی تھی، اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو اس رومانوی رات کے سکوت کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ کبیر کا جنون اور یشرا کا مان اب ایک ایسے خوبصورت بندھن میں بن چکے تھے جہاں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی دوری۔